أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ایک روایت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی جو زندگیاں تھیں، لائف تھی، وہ تو بہت زیادہ تھی. کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک تبلیغ کی. اس کے بعد جب کشتی میں اپنی امت کو لے کے گئے اور کشتی سے جب اترے، اس کے بعد بھی 150 سال تک زندہ رہے، 1500 سال تک، اس طرح روایتیں آتی ہے. تو پچھلی امتوں کی 800 سال، 900 سال، 1000 سال، اس طرح کی ان کی عمریں تھی. اور ہماری اس نبی کی جو امت ہے، ان کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان عموماً ہی ہوتی ہے. تو یا رسول اللہ، ہماری عبادت ان کی عبادت کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ان کی تو بہت لمبی لمبی عمریں تھیں، ان کی عبادت زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا، اور اس پہ جو ایک رات ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے استقبال ہمیں کس طرح کرنی ہے، اس میں ایک رات نازل کی گئی جس کو جس کو الف شہر، یعنی ہزاروں سال سے زیادہ بہتر ایک رات ہے. جو اس رات عبادت کر لے گا تو پچھلی امتوں کی جو عمریں تھی اس سے زیادہ اس کو ثواب مل جائے گا. تو ایک رات ایک خاص کی گئی ہے جو متعین نہیں کی گئی، جس کے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 21 سے لے کے 29 تک کے درمیان ایک رات ہے جو چھپائی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں عبادت کر لے گا اس کو کئی ہزار سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا. اب اس میں ایک مغالطہ یہ پایا جاتا ہے کہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. رات کے کچھ حصے میں عبادت کرنی ہے. اگر آپ پوری رات عبادت کریں گے تو اگلے دن آپ دن میں کام کاج کیسے کریں گے، جاب میں کیسے جائیں گے، اپنا کاروبار کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے فرمایا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ رات عبادت کرنی ہے، تھوڑی تھوڑی عبادت کرنی ہے. یعنی رمضان کے پورے مہینے میں ایک رات سے لے کے 29 رات تک کی پوری جو راتیں ملیں گی اس میں تھوڑی تھوڑی عبادت کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن کی مناسبت رمضان سے زیادہ ہے. تو سب سے زیادہ افضل عبادت اور دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام چیز جو ہے وہ قرآن ہے. تو سب سے زیادہ عبادت قرآن کی کرنی ہے. نماز پڑھنے سے، جماعت کی نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے مسجد چلے جائے تو تھوڑا سا قرآن پڑھ لے، نماز کے بعد بیٹھ جائے تو تھوڑا سا قرآن پڑھ لے، رات کو تھوڑا سا قرآن پڑھ لے. تراویح میں تو ہم ویسے ہی سنتے ہیں. اور جب بھی موقع لگے، اور عبادت کا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن قرآن کے سب سے زیادہ ثواب ہے، اسی لیے قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنی چاہیے. اور ایک سوال یہ اٹھتا ہے، کہ اعتراض ہے کہ قرآن تو 23 سال میں نازل کیا گیا، تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا. تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، لوح محفوظ سے بیت المعمور پہلے آسمان تک بیک وقت ایک ہی دفعہ نازل ہوا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے. اس کے بعد سمائے دنیا سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. تو اس میں علماء نے یہ تفسیر لکھی ہے اور یہ فرمایا. تو اس میں یہ کہ انسان جب اس رات میں تھوڑی تھوڑی عبادت کر لے، اور اس کو لیلۃ القدر کی رات اگر مل گئی تو کئی ہزار سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت اس امت کے لیے دیا ہے. اور آپ اندازہ لگائے کہ ایک آدمی کو 23 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی اس کو زندگی ملی، اس نے ہر رات میں عبادت کی، ہر رمضان میں اس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی، اس نے عبادت کی. تو اس سے کتنی راتوں کا، ایک ایک رات کر کے کتنے ہزاروں سال کے راتوں کا ثواب اس کو مل جائے گا. تو اسی امت کی یہ فضیلت ہے. اس امت کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، قرآن کی برکت سے یہ فضیلت دی ہے کہ آپ اس رات میں تھوڑی تھوڑی عبادت کر لیں. اور یہ رات جس کو مل گئی، گویا کہ اس نے کئی ہزار سال تک عبادت کی ہے. یعنی پچھلی امتوں کے جو زیادہ سے زیادہ عمروں کی جو ہمیں افسوس تھا، جو ہم یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی تو عمریں زیادہ تھی، ان کی تو عبادت بھی زیادہ ہے، ان کی تو درجات بھی زیادہ ہوں گی. تو اس سوال کا جواب ختم کر کے بتا دیا
کہ کہ اس امت میں آپ زیادہ عبادت کر لیں گے، اس رات میں آپ زیادہ عبادت کر لیں گے تو پچھلی راتوں کی جو عبادت کا جو ثواب تھا اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے اندر یہ تبدیلیاں لانی ہے۔ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہے تو گناہ سے بچنے کی تو کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے،